بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ آپ بچوں کو مسجد میں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو بچے کم سن ہوں اور بے شعور ہوں اور ان کے پیشاب وغیرہ کر دینے کا اندیشہ ہو تو انہیں مسجد میں لانا ہی نہیں چاہیے۔ ایسے ہی بچوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں سے مسجدوں کو بچایا جائے۔ اگر بچے باشعور ہوں تو انہیں مسجد میں لے آنا چاہیے تاکہ ان کی تربیت بھی ہو سکے، اور اس بارے میں تو اصل یہی ہے کہ ان کی مستقل صف پیچھے بنا دی جائے، لیکن اگر بھیڑ کی وجہ سے بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو یا ان کے آپس میں شرارت کرنے کا یا بڑوں کی نماز میں خلل پیدا کرنے کا اندیشہ ہو تو اس بات کی گنجائش ہے کہ بڑوں کی صف میں انہیں شامل کیا جائے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، کیا عورت اپنے مخصوص دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازیں قضا پڑھے گی؟ نیز روزوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عورت کے لیے اس کے مخصوص دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی تراویح کی قضا پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اور نہ ہی واجب ہے بلکہ نہ مستحب ہے۔ ہاں، روزوں کی قضا ہے۔ عورت اپنے مخصوص دنوں میں جو اس کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، بعد میں پاک صاف ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی کرتے تھے، حالت حیض کے روزوں کی قضا کرتے تھے اور نمازوں کی قضا نہیں پڑھتے تھے۔ ایک سوال یہ آیا ہے، کیا چھوٹے بچے جن میں ابھی شعور پیدا نہ ہوا ہو اذان دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، اتنے کم عمر بچے کی اذان جن میں ابھی شعور پیدا نہ ہوا ہو اور نہ وہ اذان کا مقصد ہی سمجھ سکتے ہیں، نہ مقصد سمجھ سکتے ہیں، شعور بھی ان میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اذان کا لوٹانا واجب ہے۔ ہاں، جو لڑکے بالغ ہیں اور ان کے اندر شعور بھی ہے تو یہ اذان دے سکتے ہیں، ان کی اذان بلا کراہت درست ہے، لیکن بالغ آدمی کا اذان دینا بہرحال بہتر ہے۔ میں نماز میں اکثر پہلی رکعت میں سورہ اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھتا ہوں۔ کیا اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دیکھیں، نماز میں قرآن کریم کی صورتوں کو اسی ترتیب سے پڑھنا چاہیے جس ترتیب سے قرآن کریم میں موجود ہیں۔ قصداً یعنی جان بوجھ کر خلاف ترتیب پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ تاہم اگر کسی نے غلطی سے ترتیب کے خلاف پڑھ دیا، پہلی رکعت میں سورہ لإلاف قریش اور دوسری رکعت میں سورہ فیل پڑھی، یا پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد اور دوسری رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھی، یا جان بوجھ کر کے، بھولے سے یا جان بوجھ کر کے خلاف ترتیب پڑھنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے، تاہم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال آیا ہے، میں اکثر وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جاتا ہوں اور رکوع میں یاد آتے ہی میں پھر قیام کی طرف لوٹتا ہوں، پھر دعائے قنوت پڑھ کر کے اپنی رکعت مکمل کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیے، دعائے قنوت پڑھنا اگر کوئی شخص بھول جائے اور رکوع میں یاد آئے تو اسے رکوع میں نہ پڑھے، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنے کا محل یہ حالت قیام ہے، حالت رکوع نہیں ہے، اور نہ ہی رکوع سے قیام کی طرف لوٹنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اس صورت میں فرض کو چھوڑ کر کے واجب کی طرف لوٹنا اور واپسی ہو رہی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اب دعائے قنوت تو نہیں پڑھنی ہے، آخر میں سجدہ سہو کر دینے سے آپ کی نماز مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔